اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ, بہت اچھا وظیفہ بتاتا ہوں, بہت اچھا, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. ہاں, یہ کوئی ہمارا مرحوم انتقال کر گیا, ہمارے اماں ابا بھائی بہن بیوی جو بھی ہمارا قریب انتقال کر گیا, آپ کو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو میں خواب میں دیکھوں؟ ارے ہاں یا نا؟ تمنا ہوتی ہے. میری امی چلی گئی, کیسے خواب میں دیکھوں؟ میرے ابا چلے گئے, کیسے خواب میں دیکھوں؟ بہت کوشش کرتے کہ ابا خواب میں آوے مگر نہیں آتے. اماں خواب میں, خواب سمجھتے ہو نا, سپنے میں. آج ایک عمل بتاتا ہوں, گارنٹی ہے آئیں گے. بولو سبحان اللہ. کون کون یہ عمل کرے گا انشاءاللہ؟ کیا عمل کرنے کا معلوم ہے؟ کیا عمل کرنے کا معلوم ہے؟ یہ عمل کرنے کا, رات کو جب بستر پہ جاؤ, ہاں رات کو وضو کرو, اچھا وضو ہے, مسواک والا اسپیشل وضو کرو, اور 4 رکعت نماز کے لیے اللہ اکبر, 4 رکعت نفل. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور الہاکم التکاثر, دوسری رکعت میں بولو سورہ فاتحہ اور الہاکم التکاثر, تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر, چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر. کچھ راتوں تک یہ کام کرو, صرف تم جس کو چاہتے ہو وہ خواب میں نہیں آئے گا, بلکہ اس کی قبر جنت ہے یا جہنم ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا. آپ کہتے ہو کہ قاری احمد علی کو کیسے پتہ چلا؟ قاری احمد علی کو کچھ پتہ نہیں چلا. کتاب میں پڑھا, ایک عورت آئی تھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. حضرت حسن بصری کون؟ حضرت حسن بولو بصری رحمۃ اللہ علیہ کون؟ جیسے صحابہ میں نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق ہے, تو تابعین میں نمبر 1 حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. بڑے اللہ کے ولی. ایک عورت پردے میں آئی, حجاب میں آئی, اور آ کر کہنے لگی حضرت تو دور بیٹھے ہوئے تھے, حضرت کو اشارہ کر کے فرمایا, حضرت 4-6 مہینے ہو گئے میری بیٹی کا انتقال ہو گیا. میری بیٹی میرے کو بہت اچھی لگتی تھی. کوئی بھی ماں ہوئے بتاؤ نا, اپنی بچی سے محبت کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ میرے کو میری بیٹی کو, لیکن 4 مہینے ہو گئے حضرت, خواب میں نظر ہی نہیں آتی, کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی خواب کو اللہ نے اس کی قبر کو جنت بنایا کہ جہنم. تو حضرت حسن بصری نے یہ وظیفہ بتایا جو میں نے آپ کو, تو یہ میرا نہیں ہے, کن کا بتایا ہوا؟ حسن بصری. کیا فرمایا؟ اس عورت سے کہا جاؤ آج سے یہ عمل شروع کرو, رات کو بستر پر جانے سے پہلے وضو کر لینے کا, 4 رکعت نفل پڑھنے کا, پہلی دوسری تیسری چوتھی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا, اور سورہ فاتحہ کے بدل الہاکم التکاثر پڑھنے کا. وہ عورت نے کہا ٹھیک ہے میں عمل کروں گی. وہ عورت ایسی اس زمانے کی ولیہ ہوگی, وہ بھی اس نے پہلی رات عمل کیا, اور پہلی رات کو اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا. اور بیٹی کو کیسے حال میں دیکھا؟ چاروں طرف سے آگ جل گئی ہے. بیٹی قبر میں سوئی ہے, چہرہ کالا کلوٹا ہو گیا ہے, چاروں طرف سے آگ جل رہی ہے, اور وہ جہنم کا لوہا اس کے سر پہ مارا جا رہا ہے, اس کے سر پہ مارا جا رہا ہے. اور یہ قبر میں ہوگا, جہنم کی آگ تو ہے لیکن گنہگار ہوگا نا, تو جہنم کی آگ کہاں پر آئے گی؟ نہیں بولو نا کہاں آئے گی. میں, اور یہ میں نہیں کہتا, قرآن میں لکھا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں تو جہنم کی آگ ہوگی, لیکن قبر میں بھی صبح اور شام جہنم کا پورا پاور لایا جائے گا, پورے آگ کے شعلے بھڑکائے جائے. تو وہ عورت نے خواب میں دیکھا, اپنی بیٹی کو دیکھا کہ بیٹی ایسے بیچ میں چاروں طرف سے جہنم کی آگ جلا رہی, اور بیٹی چلاتی ہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ. یہ تو ماں تھی. جیسا خواب ختم ہوا سوچنے لگی میں نے کیوں 4 رکعت نماز پڑھی, اب تو میرے کو کھانا بھی نہیں اچھا لگے گا, پینا بھی نہیں. اتنے روز سے میں نے میری بیٹی کو دیکھا نہیں, آج تو میں نے میری بیٹی کو دیکھا. صبح فجر کی نماز کے بعد وہ عورت گئی کن کے پاس؟ اور کہا حسن بصری کل آپ نے وظیفہ بتایا, کیسا پکا وظیفہ بتایا, پہلی رات کو بیٹی کو خواب میں دیکھا. تو حسن بصری نے فرمایا مبارک ہو. کہا نہیں مبارک نہیں, میری بیٹی آگ میں چل رہی ہے, چاروں طرف سے آگ تپ رہی ہے, وہ چلا رہی ہے, اسے کوڑا مارا جاتا ہے, اسے معلوم ہے لوہے سے مارا جاتا ہے, اس کی ہڈیاں کو ٹوٹنے کی آواز میرے کان میں آئی. تو حسن بصری نے کہا اب تو توبہ کرے, تم اس کی طرف سے توبہ کرو کیونکہ تم ماں ہو, اور سب سے بڑی دعا کس کی؟ وہ کچھ صدقہ خیرات کرو, اللہ کچھ خیر کا معاملہ کریں گے. عورت روتے روتے وہاں سے چلی گئی. دوسری رات حسن بصری نے خواب دیکھا, اور خواب میں اسی لڑکی کو دیکھا, وہ قبر میں تخت پر بیٹھی ہے اور جنت کا پھل کھا رہی ہے.
تو حسن بصری نے دوسری رات کو دیکھا وہی لڑکی جو کل اس کی ماں آئی تھی، وہی لڑکی قبر میں بیٹھی ہے اور تخت پر بیٹھی ہے اور جنت کا پھل کھا رہی. تو حسن بصری نے کہا تو جہنم میں جل رہی تھی، تیری قبر میں آگ لگ گئی تھی، تیرے قبر میں کوڑے مارے جاتے تھے، تیری قبر میں لوہے مارے جاتے تھے، کل تیری ماں نے بتایا، اور تو آرام سے جنت میں کھا رہی، میوے کھا رہی، پھل کھا رہی. کہا میری ماں سچی. اس لڑکی نے کیا کہا؟ میری ماں سچی. کل رات تک یہی معاملہ تھا، کل رات تک یہی معاملہ تھا. بہت مارا گیا، بہت پیٹا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ہڈیوں کو توڑ توڑ کے، پسلیوں کو پسلی سے ملا کے بہت. تو حسن بصری نے کہا لیکن ابھی تو آرام سے تخت پر بیٹھی ہے اور جنت کے پھل کھا رہی ہے. کہا ہاں یہ پورے قبرستان میں 70 قبریں ایسی تھی جن میں عذاب ہو رہا تھا. کتنی ہو رہی تھی؟ 70 قبروں میں کل رات تک عذاب ہو رہا تھا، اور کل رات کے بعد سے آج صبح سے پورا معاملہ بدل گیا. تو حسن بصری نے فرمایا آج صبح سے معاملہ بدلا. کیوں بدلا؟ اس لڑکی نے کہا بدلا اس لیے کہ کوئی اللہ کا ولی قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، اس نے ایک مرتبہ درود پڑھا اور درود شریف پڑھنے کے بعد کہا اللہ یہ درود شریف کا ثواب جتنے قبر میں آرام کرتے سب کو پہنچا دینا. وہ درود شریف کا جو ثواب آیا اتنا پیارا تھا، اللہ نے ہماری قبر میں جو جہنم تھی اس کو جنت کا باغ بنا دیا. کوئی اور درود پڑھے، کوئی اور درود پڑھے، اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے. تو جو خود درود پاک کا وظیفہ لے کر گیا ہوگا، قسم اللہ کی اس کی قبر کیسی چمکتی دمکتی ہوگی. بولو سبحان اللہ. تو کون کون تیار ہے؟ بولو پیارا پیارا کام کرنا ہے روزانہ. ٹھنڈے ٹھنڈے مت بولو بھائی، اتنی بڑی بات ہے. وہ روزانہ کتنی مرتبہ؟ کون کون پڑھے گا؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے، بولو انشاءاللہ، اور ساتھ میں کہو، ہاتھ نیچے رکھ کر ساتھ میں کہتے جانا 100 مرتبہ درود پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 1000 رحمتیں ملے گی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پیشانی پر لکھ دیں گے جہنم کا دھواں بھی قریب نہیں آئے گا. سبحان اللہ. اللہ ہماری پیشانی پر لکھ دیں گے جیا بھی کلمے والا، مرا بھی کلمے والا، ہمارے پاس بھی آیا تو کلمے والا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھے گا. نبی فرماتے قیامت میں تیری سفارش کروں گا، حوض کوثر پر اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا، اور بغیر حساب و کتاب کے تو جنت میں داخل ہو جائے گا. آج کھلوڑ والے میرے محترم دوستوں، بزرگوں، مائیں بہنیں، ارادہ کر لو ربیع الاول مہینہ ہے. آج کی رات اور کل کی صبح سے ہمارے موت آنے تک روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے. اور 100 مرتبہ میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 منٹ. بولو